ایک معصوم بچہ جس نے سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو غربت چار اطراف پہرا دے رہی تھی۔ باپ بالکل ان پڑھ تھا مگر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خواب تھے جن کو اپنے بچوں کے پیکر میں حقیقت کا روپ دینا چاہتا تھا۔ علاقہ بھر میں کوئی اسکول نہیں تھا، پھر بھی اس نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے بچے کو گاؤں سے 12 میل دور ایک دوسرے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ دونوں گاؤں کے درمیان کا راستہ انتہائی سنگلاخ اور تکلیف دہ تھا، اور اس پر ستم یہ کہ قیامت خیز سردی سے بچنے کے لیے مناسب کپڑے تھے نہ جوتے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اس معصوم کو ننگے پاؤں چل کر اسکول جانا پڑتا، مگر یہ بچہ بلا کا ہمت والا تھا۔ بہت بچپن سے ہی زندگی کی تلخیوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا، جبکہ فطرت کا غیبی ہاتھ اس کی شخصیت کی تعمیر میں مصروف کار تھا۔ اس کا دل خوابوں خیالوں میں مگن مستقبل کی تصویر بناتا اور اس میں رنگ بھرتا رہتا تھا۔ اس کا گھر دنیا کے سنگلاخ پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ایک گاؤں میں تھا۔ اس کی دنیا بظاہر بہت محدود تھی، مگر اس کے خواب آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس معصومیت کے پیکر نے بچپن میں چند شہروں کے نام سن رکھے تھے، جیسے راولپنڈی، کراچی اور لاہور۔ اس کا گمان تھا کہ اس سامنے والے پہاڑ کے پیچھے یہ بڑے بڑے شہر واقع ہیں۔ وہ ایک دن اس پہاڑ پر چڑھ کر دوسری سمت ان شہروں کو دیکھ لے گا۔ اسے خود اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ ان بلند و بالا پہاڑوں سے اس کا تعلق کب دوستی میں بدلا اور اس دوستی نے کب عشق کا روپ دھار لیا۔ بس ایک نہ ٹوٹنے والا تعلق اور لازوال عشق کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ایبٹ آباد اور راولپنڈی کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم رہنے کے بعد یہ نوجوان دوبارہ اپنے گاؤں لوٹا تو پہاڑوں پر چڑھنے کا اس کا شوق دو چند ہو چکا تھا۔ اس جنون کے تحت اس نوجوان نے 1991 میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کر لی۔ یہ بھی الگ سے ایک بڑی دلچسپ اور ہوشربا داستان ہے کہ کن حالات میں اور کن سخت مراحل سے گزر کر یہ بلند اور خطرناک چوٹی سر ہوئی۔ اس چوٹی کو سر کرنے سے پہلے ہی اس نوجوان کا بڑا بھائی پہاڑوں پر چڑھنے کے شوق میں جان کی بازی ہار چکا تھا، مگر اس مرد اہن کا عشق تمام جذباتی رشتوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور K2 کو سر کر لیا۔ پہاڑوں کو سر کرنے کی مہم دنیا کی خطرناک ترین مہم ہوتی ہے۔ اس کو دنیا کا سب سے زیادہ ہلاکت انگیز کھیل قرار دیا جا چکا ہے۔ اس کھیل میں ہار کی قیمت اپنی جان دے کر چکانا پڑتی ہے۔ اس نوجوان نے اپنے ساتھی ہائیکرز کی اموات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی یخبستہ کھوپڑیوں کے بغیر لاشوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا۔ برفانی تودوں کو محض چند فٹ فاصلے سے سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرتے دیکھا، رسوں کو ٹوٹتے اور راشن کو ختم ہوتے دیکھا۔ کئی دفعہ تو یوں ہوا کہ موت اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی، مگر قسمت کو شاید اس سے ابھی کچھ اور منزلیں طے کروانا تھی۔ اس کی نظر آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ بلند و بالا پہاڑ محض بے جان مخلوق نہیں بلکہ عزم و ہمت کی ہزار داستان ہوتے ہیں۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ ان پہاڑوں کا کڑا اور گہرا سکوت انسانی شعور کی تربیت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سن 2000 میں یہ نوجوان دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے چل پڑا، اور ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے لیے ماؤنٹ ایورسٹ جتنا بلند حوصلہ چاہیے تھا جو اس کے پاس موجود تھا۔ قدم قدم پر عزم و ہمت کی داستانیں رقم کرتا ہوا یہ نوجوان دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر سبز ہلالی پرچم لہرایا اور پہلا پاکستانی بن گیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والے اس پہلے پاکستانی کوہ پیما نذیر صابر کو حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ پاکستان جیسے اعزازات سے نوازا۔ نذیر صابر کی ساری زندگی مصیبتوں اور مشکلوں سے لڑتے ہوئے گزری۔ زندگی کی تند و تیز ہواؤں نے ہر قدم پر اس کا راستہ روکا، مگر اس کی بلند حوصلگی ہمیشہ اس کے لیے مینارہ نور ثابت ہوئی۔ جن لوگوں کے راستے عام لوگوں سے مختلف اور مشکل ہوتے ہیں، ان کی منزلیں بھی خاص اور اچھوتی ہوا کرتی ہیں۔ نذیر صابر نے اپنی زندگی میں وہ مناظر دیکھے جن کو عام آدمی دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ K2 جسے دنیا کی خطرناک ترین چوٹی کہا جاتا ہے، اسے سر کرنے میں ابھی کچھ فاصلہ باقی تھا کہ رات پڑ گئی اور مہیب اندھیرے نے اپنے پر پھیلا دیے۔ ایک تنگ اور تاریک جگہ پر اسے رات گزارنا تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ 14ویں رات کا پورا چاند اس کے قدموں سے طلوع ہو رہا تھا۔ اس پورے چاند کی ہیبت ناک حسن سے وہ کچھ ثانیوں کے لیے لرزہ براندام ہو گیا، پھر اس کا دل سرشاری کے عجیب جذبات سے بھر گیا۔ وہ اس لمحے کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت
खूबसूरत लम्हा करार देता है और कहता है शायद खुदा ने उसे ये लाजवाल लम्हा देखने के लिए पैदा किया था। वो पाकिस्तान को दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क करार देता है, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानी है, बल्कि इसलिए कि वो सयाहत के लिहाज से तमाम अहम और मशहूर ममालिक को देख चुका है, लेकिन उसे पाकिस्तान जैसा फितरी हुस्न कहीं नहीं मिला। वो कहता है दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ साल के 365 दिनों में सयाहत हो सकती हो, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही वक्त में 40 डिग्री दर्जा हरारत भी मिलता है और मनफी 40 डिग्री भी। नजीर साबिर अपने वतन से बहुत प्यार करता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बहुत कुछ करना चाहता है। नजीर साबिर पाकिस्तानी कौम का वो रोशन चेहरा है जिसे दुनिया देखती है तो हैरान रह जाती है। वो चेहरा जिसे देखने के लिए बरतानिया की कदीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में मौजूद हजारों असातिज़ा और तलबा अपनी एड़ियां उठाकर देखते हैं और उसकी अजमत और दिलावरी की दाद देते हैं। नजीर साबिर रवादारी और मुसावात का कायल है। वो पाकिस्तान में अमन चाहता है और पूरी दुनिया के सयाहों को पाकिस्तान का फितरी हुस्न दिखाना चाहता है। नगरी नगरी फिरने वाला ये मुसाफिर आला दर्जे का फोटोग्राफर भी है जो काबिल दीद मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज करने का हुनर जानता है। उसके पास अपनी खींची हुई बेमिसाल तस्वीर का एक खजाना मौजूद है। नजीर साबिर यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम का फख्र है।